أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حکومت پاکستان کی طرف سے شائع کردہ قرطاس ابیض کی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک یہ الزام بھی بار بار دہرایا گیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ اسلام کی بھی دشمن ہے، قوم اور وطن کی بھی دشمن ہے، اور ان کی غداری سے قوم اور وطن اور ملت کو بڑا شدید خطرہ ہے. یہ صرف اسلام ہی کے لیے ایک تھریٹ اور خطرے کا باعث نہیں، بلکہ ساری ملت اسلامیہ کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے خطرے کا موجب ہے. اور دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی ممالک میں پنپ نہیں سکتے، اس لیے لازماً ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام اسلامی ممالک تباہ و برباد ہو کر غیر اسلامی طاقتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں. یہ دلیل قائم کی گئی ہے. جہاں تک اس کے تاریخی جائزہ کا تعلق ہے، یہ بہت وسیع ہے کہ ہر موقع پر جب کہ اسلام یا مسلمانوں کو خطرہ درپیش ہوا تو صف اول میں جہاد کرنے والے جماعت احمدیہ کے افراد تھے یا الزام لگانے والے تھے. یہ تو ایک وسیع جائزہ ہے جس کے متعلق میں ابھی تاریخ کے مختلف اوراق میں سے چند چیزہ اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے کہ مسلمان ممالک میں احمدی پنپ نہیں سکتے، اس وجہ سے ان کو مٹانا چاہتے ہیں، تو یہ عجیب دلیل ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تو جماعت احمدیہ پاکستان میں پنپی ہے، اور سب سے زیادہ خطرہ ان کو جماعت احمدیہ سے پھیل جانے سے، اس کے بڑھ جانے سے پاکستان میں ان کو درپیش ہے. اور بار بار
سو کالڈ یعنی مبینہ شرعی عدالت میں بھی مخالف وکلاء یہی ضرورت پیش کرتے رہے کہ یہ جماعت پھیلتی چلی جا رہی ہے تبلیغ سے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے لازماً قانونی قدغنیں لگانی پڑیں گی۔ اور 1974 کی تحریک میں بھی اور اس سے پہلی تحریکات میں بھی سب سے زیادہ جو واویلا کیا گیا ہے وہ تو اس بات پر کیا گیا ہے کہ احمدی روکے سے رکتے نہیں، پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کو یہ خطرہ کیسے ہو گیا مسلمان ملک سے کہ ہم ان میں پھیل نہیں سکیں گے، ان میں ہم پنپ نہیں سکتے؟ یا تو یہ فیصلہ کرو کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے، اس لیے جماعت احمدیہ اس میں پھیل رہی ہے۔ اگر اسلامی ملک نہیں ہے تو تم کہاں سے ہوگا پھر اسلام کے محافظ اور دعوے دار؟ تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں، غیر اسلامی ملک ہے، اس میں جو ہوتا رہے تمہیں اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ اور اگر اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اس لحاظ سے یقیناً اسلامی ملک ہے، تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اور ہر طبقے میں پھیلنے والی جماعت احمدیہ کو اس ملک سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اب میں تاریخی واقعات کو لیتا ہوں اور بڑے ٹھنڈے دل سے دنیا کو غور کرنا چاہیے کہ وہ واقعات تاریخ کے جو ایک دفعہ ایسی قلم سے لکھے جا چکے ہیں جنہیں اب مٹایا نہیں جا سکتا۔ زمانے کا قلم جب لکھتا ہوا گزر جاتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت واپس جا کر اس قلم کے لکھے کو مٹا نہیں سکتی۔ اب یہ ساری دنیا میں جتنا چاہے واویلا کر لیں، نئی تاریخ بنانے کی جتنی چاہیں کوشش کر لیں، لیکن جو واقعات منصہ شہود پر ایک دفعہ ابھر آئے ہیں اب ان کو کوئی ہاتھ نہیں ہے جو مٹا سکے۔ چونکہ یہ داستان بہت ہی لمبی ہے اور اختصار کی کوشش کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ مضمون بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے ہو سکتا ہے آج کے خطبے کے علاوہ بھی آئندہ خطبے میں بھی اسی مضمون کو جاری رکھا جائے اور پھر شاید تیسرے خطبے میں بھی جاری رکھا جائے۔ اور اگر کچھ خطبے اس وجہ سے لمبے بھی ہو جائیں تو امید رکھتا ہوں کہ دوست صبر کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ یہ جماعت کی بقا اور جماعت کے مفاد کے لیے اب یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ مؤثر جواب دیں ان کو، اور اس رنگ میں جواب دیں کہ ان کے عامت الناس بھی سمجھ سکیں اور ان پر یہ بات روشن ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ میں آپ کو تاریخ خلافت موومنٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ جنگ عظیم اولا کے بعد، جنگ عظیم اول کے بعد مختلف اہم جغرافیائی تبدیلیاں بھی پیدا ہوئیں اور سیاسی تبدیلیاں بھی پیدا ہوئیں۔ ان میں سے ایک اہم تبدیلی ترکی میں واقع ہوئی جس نے جرمنوں کے ساتھ اتحادیوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جنگ کے بعد جب اتحادیوں کو فتح ہوئی تو سلطان عبد الحمید کو معزول کر دیا گیا، اور پھر وہاں ترکی میں ایک انقلاب برپا ہوا جس کے نتیجے میں اتاترک کمال پاشا حکومت میں آ گئے، اور وہ جو خلافت کے نام پر ترکی حکومت جاری تھی، ترکی میں ایک سلطنت جاری تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان میں مسلمان خلافت تحریک چلانے لگے اور انگریزوں کے خلاف یہ تحریک چلائی گئی کہ انہوں نے ایک مسلمان خلافت کا خاتمہ کیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ مگر اس جہاد کی آواز عرب کے کسی ملک سے نہیں اٹھی۔ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، ایک وفد مسلمان علماء کا ہندوستان سے اور سیاسی شخصیتوں کا جب کمال اتاترک کے سامنے پیش ہوا اور خلافت کی پیشکش کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اس نے تعجب سے اس کو ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا تم کیا باتیں لے کے میرے سامنے آئے ہو؟ بڑی مصیبت سے میں نے ترکی کو ان بوسیدہ خیالات سے باہر نکالا ہے اور اس کی بے وجہ پھیلی ہوئی سرحدات کو سمیٹ کر ترکی تک محدود کیا ہے۔ تم اب کس زوم میں کیا خیال لے کر آئے ہو؟ اور کلیتاً ان کی اس پیشکش کو رد کر دیا۔ لیکن ہندوستان میں اس وقت ایک ایسا جوش تھا، اور یہ علماء جن کو کل کی بھی خبر نہیں، جن کو اپنے ماحول کا کچھ علم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے،
کل کی خبر تو کیا، ان کو آج کی خبر نہیں، ان کو اپنے ماضی کی خبر نہیں. یہ سبق نہیں پڑھ سکتے لکھے ہوئے زمانے کے. یہ بڑے جوش و خروش سے مسلمانوں میں ایک عظیم تحریک اپنی طرف سے چلا رہے تھے، اور واقعتاً اس تحریک کی باغ دور ہندو کے ہاتھ میں تھی، جو مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنا کر انگریزوں سے لڑانا چاہتا تھا. اس وقت صرف ایک آواز تھی جو قادیان کی آواز تھی، اور بڑی شدت اور زور سے اٹھی، اور بار بار ان کو نصیحت کی کہ تم اپنا شدید نقصان اٹھاؤ گے، اس تحریک سے شدید نقصان اٹھاؤ گے، اور اتنا شدید نقصان مسلمان کو پہنچے گا کہ اس کے نتیجوں میں پھر مدتوں تک تم سنبھل نہیں سکو گے. یہ ایک بے معنی بات ہے، عقل کے خلاف ہے، اس لیے تم اس سے باز آ جاؤ. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کلمہ حق کہنے کے نتیجے میں اس قدر شدید احمدیوں پر مظالم توڑے گئے کہ ایک پوری تحریک چل گئی احمدیوں کے خلاف بھی. اور وہ جو واقعات ہیں بڑی دردناک ہیں، کس طرح جگہ جگہ ان کو بند کیا گیا، شدید گرمی کے زمانے میں پانی بند کیے گئے، رات کو باہر سوتے تھے تو پتھراؤ ہوتے تھے، اور اس زمانے میں تو رواج زیادہ پنکھوں وغیرہ کا بھی نہیں تھا، کچھ لوگ بھی نسبتاً غریب تھے. تو ایسے دردناک واقعات ہیں کہ شدید گرمیوں میں اپنے کمروں میں بند ہو کر سونا پڑتا تھا بچوں سمیت، یا سونے کی کوشش کرنی پڑتی تھی. کہ یہ لوگ یہ تحریک چلا رہے تھے کہ تم نے چونکہ خلافت موومنٹ کی مخالفت کی ہے اور کچھ اور باتیں کر رہے ہو، اور تحریک عدم موالات کی مخالفت کی ہے، اس لیے تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہیں بھی انگریزوں کی طرح تمہارے ساتھ بھی دشمنی کا سلوک کیا جائے اور تمہیں مارا جائے. اور جوش تحریک عدم موالات، ترک موالات، یعنی عدم موالات نہیں، ترک موالات تھی کیا؟ یہ مہاتما گاندھی کے دماغ کی ایک ایجاد تھی دراصل، اور کانگریسی نواز یا کانگریس نے جن کو نوازا ہوا تھا ان ملاؤں کے ذریعے یہ پھیلائی گئی، اور پھر یہ اتنی شدت پکڑ گئی کہ تمام علماء بڑے بڑے اور تمام سیاسی رہنما اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور پھر کانگریس یا غیر کانگریس کا فرق نہیں رہا. اس وقت ایک تنہا آواز تھی قادیان سے اٹھنے والی، جس نے بار بار متنبہ کیا کہ تم نہایت خطرناک غلطی کر رہے ہو. اور جوش و خروش کا اس وقت وہ تحریک یہ تھی کہ ترک موالات کرو. اور گاندھی صاحب نے مسلمان علماء سے خود جا کر فتوے لیے کہ دیکھو انگریز نے کتنا ظلم کیا ہے، خلافت مٹا دی ہے، تو آپ کا کیا فتویٰ ہے کہ اگر مقابلہ ممکن نہ ہو تو جہاد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو 5 چوٹی کے مسلمان علماء نے گاندھی جی کو یہ فتویٰ دیا کہ اب تو مسلمانوں کے لیے، یعنی ہندو لیڈر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے فتوے لے رہے ہیں. ایک ہی رستہ رہ گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ رہن سہن کلیتاً ترک کر دیں اور اپنا وطن چھوڑ دیں اور کسی اسلامی ملک میں ہجرت کر جائیں، اور پھر وہاں سے حملہ کر کے بڑی شان کے ساتھ واپس آئیں اور انگریز کو مار مار کے نکال دیں. یہ فتویٰ تھا جس پر بنا کرتے ہوئے یہ تحریک ترک موالات چلائی گئی. اور جو جوش و خروش کا عالم تھا اس تحریک کی کامیابی کا، اس کا ایک ذکر سرگزشت کتاب میں مولانا عبد المجید سالک فرماتے ہیں، اور یہ ان کی آنکھوں دیکھا حال ہے. کہتے ہیں اسی رات کانگریس کے پنڈال میں خلافت کانفرنس کا اجلاس ہوا. اس وقت بھولتا ہوں کہ صدر گاندھی جی تھے یا مولانا محمد علی، بہرحال تمام اکابر اس میں شریک ہوئے. اسٹیج پر گاندھی جی تلک، مسز اینی بیسنٹ، جیکر، کیلکر، محمد علی، شوکت علی، ظفر علی خان، سید حسین، مولانا عبد الباری، مولانا فاخر الہ آبادی، مولانا حسرت موہانی اور بہت سے دیگر رہنما موجود تھے. مولانا محمد علی نے پہلے انگریزی میں تقریر شروع کی اور کہا کہ میں کچھ دیر تک انگریزی میں تقریر کروں گا تاکہ جو اکابر ملک اردو نہیں سمجھتے وہ خلافت کے مسلمانوں کے موقف کو سمجھ لیں. اس کے بعد اردو میں تقریر کروں گا. مولانا کی تقریر بے نظیر تھی، نہ صرف زبان اور انداز بیان کے اعتبار سے بلکہ مطالب کے لحاظ سے بھی پورے مسئلے پر حاوی تھے. اور جذبات انگیزی کی کیفیت اس فقرے سے معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اب اس ملک سے ہجرت کر جانے کے سوا اور کوئی شرعی چارہ باقی نہیں ہے.
یہ وہ شرعی فتویٰ تھا جو مہاتما گاندھی نے مسلمانوں کی خاطر لیا تھا. اس لیے ہم اس ملک کو چھوڑ جائیں گے اور اپنے مکانات، اپنی مساجد، یاد رکھیں لفظ مساجد، اپنے مکانات، اپنی مساجد، اپنے بزرگوں کے مزارات سب بطور امانت اپنے ہندو بھائیوں کو سونپ جائیں گے، تاکہ ہم پھر فاتحانہ اس ملک میں داخل ہو کر انگریزوں کو نکال دیں اور اپنی امانت اپنے بھائیوں سے واپس لے لیں. مجھے یقین ہے کہ ہندو بھائی جن کے ساتھ ہم 1000 سال سے زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری اتنی خدمت سے پہلو تہی نہیں کریں گے. یہ ہندو بھائی بھی بڑا دلچسپ محاورہ ہے، پہلے بھی استعمال ہوتا رہا، آج کل بھی پاکستان میں استعمال ہوا ہے. احمدی بھائی نہیں ہے مگر ہندو بھائی ہے، 1000 سال سے جو ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. ان کے بعد بریلی کے ایک بنسی دھر پاٹھک کھڑے ہوئے. ان کی تقریر بہت پرجوش اور بے حد دلچسپ تھی. انہوں نے مولانا محمد علی کے نہلے پر دہلا یوں مارا کہ اگر مسلمان بھائی اپنی شریعت کے احکام کے تحت اس ملک سے ہجرت کر جانے پر مجبور ہیں تو ہندو بھی یہاں رہ کر کیا کریں گے. کتنا دردناک فکرہ ہے. ہندو بھی یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ اگر مسلمان چلے تو ہندو جاتی بھی ہجرت میں مسلمانوں کا ساتھ دے گی اور ہم اس ملک کو ایک بھائیں بھائیں کرتا ہوا ویرانہ بنا دیں گے تاکہ انگریز اس ویرانے سے خود ہی دہشت کھا کر بھاگ جائے. مولانا صالح فرماتے ہیں کس قدر عقل سے دور باتیں ہیں لیکن جذبات کی دنیا نرالی ہے. اس وقت جلسے کا یہ عالم تھا کہ بعض لوگ چیخیں مار مار کر رو رہے تھے اور خلافت کانفرنس مجلس اعلیٰ بن گئی تھی. گاندھی جی ان دنوں صرف ہندوؤں ہی کے نہیں مسلمانوں کے بھی مہاتما بن چکے تھے اور شہدائے اسلام کے معاملات غور و خوض کے لیے ان کے سامنے پیش ہوا کرتے تھے. چنانچہ مولانا سالک صاحب اسی کتاب میں آگے جا کے لکھتے ہیں گاندھی جی جلسہ شروع ہونے سے پہلے دفتر زمیندار میں تشریف لائے. وہ بعض خلافتی رہنماؤں سے گفتگو میں مصروف تھے اور میں چلکوٹ گورے اور حبیب اللہ خان مہاجر شہید کے متعلق کاغذات لیے گاندھی جی کے سر پر کھڑا تھا. بڑی مشکل سے وہ فارغ ہوئے تو میں نے سارا معاملہ انہیں سمجھایا. یہ مسلمان شہیدوں کے متعلق کاغذات گاندھی جی کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اتنے میں ہزارہ حاضرین نے جلسہ تکلیف انتظار سے مضطرب ہو کر دفتر زمیندار کے سامنے جو احرار کا گڑھ اور جماعت احمدیہ کی مخالفت کا گڑھ تھا دفتر زمیندار کے سامنے سڑک پر جمع ہو گئے اور فلک شگاف نعرے لگانے لگے. مہاتما گاندھی جی کی جے، ہندوستان کی جے، ہندو مسلمان کی جے، بندے ماترم، اللہ اکبر، ست سری اکال. ہمیشہ سے ان لوگوں کا یہی دستور رہا ہے. آج آپ کے کلمے پر ان کی درد سے چیخیں نکلتی ہیں اور غیرت سے ان کی جان پھٹ رہی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے ہی مزاج مختلف رکھتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جے کا آپ نعرہ لگائیں تو یہ آپ کو 1000 تانے دینے لگتے ہیں، مگر مہاتما گاندھی کی جے ان کو بری نہیں لگتی بلکہ فلک شگاف نعرے لگایا کرتے تھے مہاتما گاندھی کی جے کے. ہندوستان کی جے، ہندو مسلم کی جے، بندے ماترم، ست سری اکال، یہ نعرے برے نہیں لگتے. کلمہ برا لگتا ہے، اس میں خدا کی توحید کا جو اعلان ہوتا ہے، اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا جو اعلان ہوتا ہے. آخر گاندھی جی اٹھے اور جلسے میں شامل ہونے کے لیے چلے. رضاکاروں نے ہجوم میں سے راستہ نکالا. گاندھی جی جلسہ گاہ میں پہنچے تو جوش و خروش کی انتہا نہ تھی. پہلے دوسرے لیڈروں نے تقریریں کی، اس کے بعد گاندھی جی نے مجمع کو خطاب کیا اور مولانا ظفر علی خان صاحب کی مولوی ظفر علی خان کی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہوئے وہ فقرہ کہا جو یار لوگوں کی محفلوں میں مدت تک سرمایہ قہقہ بنا رہا. یہ فقرہ میں چھوڑ دیتا ہوں یہاں. چند ہفتوں کے بعد گاندھی جی پھر تشریف لائے. اس مرتبہ ان کے ساتھ رہنماؤں کی پوری جماعت تھی. سکھ مولانا ابوالکلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، ہندو مولانا محمد علی کے چرنوں کی دھول آنکھوں سے لگاتے تھے اور مسلمان گاندھی جی کی پذیرائی یوں کرتے تھے گویا کسی خدا رسیدہ ولی نے لاہور کو اپنے قدوم سے مشرف فرمایا ہے. ان باتوں نے جو جذبات پیدا کر دیے تھے مسلمانوں کے دل میں
وہ بہت شدید تھے. اسی لیے اس جاہلانہ حرکت کے خلاف احتجاج کرنے کی سزا میں جماعت احمدیہ کو سارے ہندوستان میں شدید سزائیں دی گئی. حال یہ تھا مسلمانوں کے جذبات کا کہ اب سرگزشت ہی کا ایک حوالہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. عامت المسلمین میں یہ جذبہ عام ہو رہا تھا کہ اب ہندوستان سے ہجرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے آزاد علاقے اور افغانستان میں چلے جاؤ اور وہاں رہ کر اس جنگ کی تیاری کرو. تمہیں انگریزوں پر فتح دلا دے کرو جو تمہیں انگریزوں پر فتح دلا دے اور ہندوستان کو آزاد کرا دے. امیر امان اللہ خان بھی اس وقت اپنی تقریروں میں کہہ رہے تھے کہ تم آ جاؤ اور میں تمہیں پناہ دوں گا. ہاں، وہ کون سی آواز تھی جو اس کے خلاف اٹھی، جس نے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار صورتحال کا تجزیہ کر کے دکھایا، بتایا کہ یہ ہر پہلو سے غلط ہے، اور پھر متنبہ کیا کہ شریعت کا نام اس میں استعمال نہ کرو، یہ اسلام کی بھی گستاخی ہے اور رسول اسلام کی بھی شدید گستاخی ہے، اور اگر سیاسی غلطی نہ صحیح تو اس غلطی کے نتیجے میں، اس گستاخی کے نتیجے میں تم ضرور سزا پاؤ گے. اس لیے جو چاہو تم کہو، میں تمہیں لازماً سچ بات کہہ کر چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے تمہارے سے سچی ہمدردی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر، چونکہ بار بار شریعت کا لفظ استعمال ہو رہا تھا کہ شرعی فتویٰ ہے، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مسٹر گاندھی کے قول کو قرآن کریم کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ شریعت اس کا نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو لوگوں سے یہ کہو کہ چونکہ مسٹر گاندھی اس طرح فرماتے ہیں اس لیے اسی طرح تم کو عمل کرنا چاہیے. یہ کیوں کہتے ہو کہ شریعت اسلام کا یہ فتویٰ ہے؟ پھر فرمایا، اگر ترک موالات کے حامی اسے شریعت کا فرض مقرر کرتے ہیں تو پھر اس طرح عمل کریں جس طرح کی شریعت نے کہا ہے، اور اگر اسے گاندھی کا ارشاد قرار دیتے ہیں تو عوام کو قرآن کریم کے نام سے دھوکہ نہ دیں اور اسلام کا تمسخر نہ اڑائیں. پھر فرمایا، کیا تم کو یہ نظر نہیں آتا کہ تم اس صحیح راستے کو ترک کر کے کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ اول تو تمام علماء و فضلاء کو چھوڑ کر ایک غیر مسلم کو تم نے لیڈر بنایا ہے. کیا اسلام اب اس حد تک گر گیا ہے اس کے ماننے والوں میں سے ایک روح بھی اس قابلیت کی نہیں ہے کہ اس طوفان کے وقت میں اس کشتی کو بھنور سے نکالے اور کامیابی کے کنارے تک پہنچائے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی اس قدر غیرت بھی نہیں رہی کہ وہ ایسے خطرناک وقت میں کوئی ایسا شخص پیدا کر دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد اور آپ کے خدام میں سے ہو، اور جو اس وقت مسلمانوں کو اس راستے پر چلائے جو ان کو کامیابی کی منزل تک پہنچائے؟ تمہاری گستاخیاں یہ کیا رنگ لائیں؟ پہلے تو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیح ناصری کا ممنون منت بنایا کرتے تھے، اب مسٹر گاندھی کا مرہون احسان بناتے ہو. پھر فرمایا، حضرت مسیح علیہ السلام تو خیر ایک نبی تھے، اب جس شخص کو تم نے اپنا مذہبی رہنما بنایا ہے وہ تو ایک مومن بھی نہیں ہے. پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہتک کا نتیجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت دیکھو گے، اور اگر باز نہ آئے تو اس جرم میں مسٹر گاندھی کی قوم کی غلامی اس سے زیادہ تم کو کرنی پڑے گی جتنے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی امت کی غلامی تم کہتے ہو کہ تمہیں کرنی پڑی ہے. یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک اسلام اور وطن کے غدار جماعت کی لیڈرشپ کا کردار. یہ ہے ان کے رہنما کا کردار، اور وہ جو اسلام اور وطن کے ہمدرد تھے ان کا کردار کیا تھا وہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. لیکن زیادہ دیر تک یہ خواب ان کا جاری نہیں رہ سکا. ہجرت ہوئی، ہزارہ مسلمان اپنی ساری عمر کی پونجیاں لٹا کر اس وطن سے ہجرت کر گئے، جائیدادیں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہندو بھائیوں کے سپرد کر گئے، مسجدیں ویران کر گئے، تجارتوں کو ٹھوکریں ماری اور استعفے دیتے چلے گئے حکومتوں سے، حکومت کے مختلف عہدوں سے. اور ایسا دردناک منظر نظر آتا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم تمہارے بغیر رہ کر کیا کریں گے، ان کا فوراً اس وقت یہ رد عمل ظاہر ہوا کہ ایک مسلمان استعفیٰ دیتا تھا تو 10 ہندو درخواستیں اس مقام کے لیے پہنچ جایا کرتی تھی. ایک ہندو نے بھی ہجرت نہیں کی ساتھ. اور جو ان کو راہ راست دکھا رہا تھا، جو سچی ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا،
اس کو اور اس کے ماننے والوں کو شدید سزائیں دی جا رہی تھیں مسلمانوں کی طرف سے. یہ ان علماء کی تحریک اور ان کی رہنمائی کا نتیجہ تھا جو آج بھی پاکستان پر انہی بد نیتوں کے ساتھ قابض ہوئے ہیں. لیکن ہوش آئی تو بہت دیر کے بعد. اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد جو اس تحریک میں پیش تھے سب سے، کانگریسی علماء میں ان کا ایک بڑا مقام ہے اور احراری علماء کا ان کے ساتھ بڑا گہرا واسطہ تھا. انہوں نے پھر لکھا، کار فرما دماغوں کے لیے نازک گھڑیاں روز نہیں آتی، لیکن جب آتی ہیں تو انہی میں اصلی آزمائش ہوتی ہے. ایسی ہی ایک گھڑی تھی جب پہل انقلاب خلافت کی خبریں ہماری دماغوں سے ٹکرائیں. یہی اس بات کی آزمائش کا وقت تھا کہ کہاں تک ہم میں دماغی قوت فعال پیدا ہوئی ہے، کہاں تک ہم نے ایسے معاملات کو سوچنا سمجھنا اور ان کی نزاکتوں سے عہدہ برآ ہونا سیکھا ہے، کہاں تک ہم میں یہ طاقت پیدا ہوئی ہے کہ دوستوں کی غلطی اور دشمنوں کی شماتت میں پھنس کر راہ عمل گم نہ کریں. ضرورت تھی کہ ہم میں جو لوگ صاحب فکر و عمل تھے کامل حزم و احتیاط سے کام لیتے، دل اور زبان دونوں کی لگام کھینچی رہتی. لیکن پھر آگے جا کر بڑی حسرت سے کہتے ہیں، لیکن جلد بازی اور بے لگامی سے خطرناک اور لا علاج ٹھوکریں لگ سکتی ہیں. فرانسیسی ضرب المثل ہے، جو گولی چل چکی وہ آدھے راستے سے واپس نہیں آئے گی، اگرچہ واپسی کے لیے تم کتنے ہی بلاوے بھیجو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گولی چل گئی اور آزمائش کے نتیجے پر ہمارے لیے کوئی مبارکباد نہیں. کتاب مسلمان ہند کی حیات سیاسی میں محمد مرزا دہلوی صاحب اس کا ذکر یوں کرتے ہیں، یہ ہندوؤں کا پروگرام تھا. کل جب تمہیں کہہ رہی تھی جماعت احمدیہ کہ ہندوؤں کا پروگرام ہے، اس وقت تو تم اس کو غدار اعظم کہہ رہے تھے. اس وقت تو سننے کے لیے تیار نہیں تھی یہ بات. اس وقت تو مظلوم احمدیوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں اس کلمہ حق کہنے کے نتیجے میں. اور جب وہ طوفان گزر گیا تو پھر خود یہ لکھنے لگے یہ تو ہندوؤں کا پروگرام تھا، ہندو ہی اس کے رہنما تھے. مسلمانوں کی حیثیت اس ایجیٹیشن میں ان کے اعلی کار سے زیادہ نہیں تھی. اس وقت تک ان سے کام لیا جب تک انہیں ضرورت رہی، اور اس وقت ایجیٹیشن بند کر دیا جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی. مولانا عبد المجید سالک سرگزشت میں اس تحریک کے انجام کا ذکر یوں کرتے ہیں، جذبات انسانی کی کیفیت عجیب ہے. یہ مخلص اور جوشیلے مسلمان کس جوش و خروش سے ایک دینی حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے وطن کو ترک کر رہے تھے. اور پھر چند ماہ بعد جب امیر امان اللہ خان کی حکومت نے اس لشکر جرار کی آبادکاری سے عاجز آ کر اس کو جواب دے دیا تو ان مہاجرین کی عظیم اکثریت بادل بریاں و بادید گریاں واپس آ گئی، اور اس تحریک کا جو محض ہنگامی جذبات پر مبنی تھی نہایت شرمناک انجام ہوا. بس کانگریسی مسلمان بار بار ان سے زک اٹھاتا ہے اور بار بار ان کو دوست دشمن کی تمیز میں فرق کرنے کی اہلیت باقی نہیں رہتی. اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے جماعت کے خلاف انہی ملاؤں کی طرف سے بار بار کہ ہر اہم موقع پر جماعت کی خدمت، جماعت کی بروقت اور پرحکمت رہنمائی اور جماعت کے دوستی کے ہاتھ سے یہ ملا مسلمان عوام کو ہمیشہ محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ اس تحریک کا بھی وہی انجام ہوا جس کے متعلق جماعت احمدیہ نے ان کو متنبع کر دیا تھا. وہ قافلے جو ان علماء کی دلائی ہوئی جھوٹی آرزوؤں کے قافلے تھے، وہ اس حال میں ہندوستان سے روانہ ہوئے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اپنی عمر بھر کی کمائیاں لٹا دیں، جائیدادیں اونے پونے یا بیچ دیں یا ایسی امانتوں کے طور پر رکھوا دیں جو کبھی واپس نہیں آئیں گے. اور جو زادے راہ لے کر وہ چلے تھے اس کا یہ حال ہوا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ واپس ہوئے تو ان پر جگہ جگہ افغان قبائل کی طرف سے چھاپے مارے گئے اور جو کچھ ان کا بچا کھچا سرمایہ ان کے پاس تھا وہ بھی لوٹ لیا گیا.
شدید بیماریاں پھیل گئیں، کچھ لوگ فاقوں سے مر گئے، کچھ اپنی متاع کی حفاظت کی خاطر لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اس انتہائی دردناک حالت میں وہ قافلہ واپس پہنچا ہے کہ وہ لوگ جو بعض ان میں سے بڑے تناؤ کی زندگی بسر کرنے والے تھے، وہ پھٹے ہوئے چیتھڑوں میں اس حال میں واپس پہنچے ہیں کہ کچھ بھی ان کا ذریعہ معاش باقی نہیں رہا۔ یہ تھے مسلمانوں کے ہمدرد علماء جن کا یہ مشورہ تھا، اور یہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک اسلام اور وطن کے غدار جماعت احمدیہ کے فرزندان، جن کا وہ مشورہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ وہی آواز ہے جھوٹ کی، وہی فریب کاری کی آواز ہے جو کل بھی اسی طرح اٹھ رہی تھی، آج بھی اسی طرح اٹھ رہی ہے۔ اب میں تحریک شدی سے متعلق بتاتا ہوں کہ جب تحریک شدی کے نتیجے میں اسلام کو شدید خطرہ لاحق ہوا ہے ہندوستان میں، تو اس وقت جماعت احمدیہ کا کردار کیا تھا، اور ان احرار علماء کا جو اس وقت بدقسمتی سے پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں، ان کا کردار کیا تھا؟ کون سچا تھا اسلام کا ہمدرد اور کون جھوٹا تھا؟ کون سچی ماں کی طرح پیار کرتا تھا اسلام سے اور کون پھپھا کٹنے کی طرح صرف باتیں بنا رہا تھا؟ شدی کی وہ تحریک ہے جس تحریک کے نتیجے میں ہندوستان کے ایک ایسے علاقے میں جو آگرہ کے ماحول میں ہے اور ملکانوں کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں 1923 میں اور اس سے کچھ پہلے اور کچھ بعد ہندوؤں نے یہ تحریک چلائی کہ یہاں کے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے چونکہ پہلے ہندو تھے، اس لیے ان کو اپنے مذہب میں واپس لے کے آنا ہے، اور یہ تحریک اندر اندر بڑی دیر تک چلتی رہی اور کافی عرصے تک مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوا۔ جب بعض خبریں اخباروں میں چھپیں اور دیوبند کو بھی متنبع کیا گیا بعض غریب مسلمانوں کی طرف سے، اور دارالندوہ لکھنؤ کو بھی مدد کے لیے پکارا گیا، تو اس وقت یہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا کہ اس میں اس ہندو کوشش کو ناکام بنانا چاہیے اور مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے ایک جہاد شروع کرنا چاہیے۔ اس وقت قادیان میں جو رد عمل ہوا وہ اتنا عظیم الشان تھا اور اتنی ایک مضبوط اور قوی اور غالب تحریک چلی ہے قادیان کی طرف سے کہ اس نے شدی کی تحریک کی کایا پلٹ دی اور ہندو کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور باقی تمام تحریکات جو ہر طرف سے اٹھی، خصوصاً احرار کی تحریک جو شدی کے نام پر اٹھی تھی، اس کا کیا اثر ہوا، انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، ان کا ذکر میں غیر احمدی اور ہندو، غیر احمدی مسلمان اور ہندو اخباروں کے حوالوں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تیج دہلی نے یہ اعلان کیا تھا اور بڑے عزم کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ بلا شدی کے ہندو مسلم ایکتا نہیں ہو سکتی، یعنی یہ میں اس سے پہلے کہ میں جماعت احمدیہ اور مخالفین کے کردار کا ذکر کروں، پہلے ہندو ارادوں کو ان کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہندو مسلم اتحاد کیا مطلب؟ ایک ہی صورت ہے کہ سارے مسلمان ہندو ہو جائیں، اس سے بہتر ایکتا کی کوئی صورت نہیں۔ جس وقت سب مسلمان شدھ ہو کر ہندو ہو جائیں گے تو سب ہندو ہی ہندو نظر آئیں گے۔ یہ جلسے کی رپورٹ ہے اور لکھا ہوا ہے، خوب تالیاں بجیں۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو آزادی سے نہیں روک سکتی۔ اگر شدی کے لیے ہم کو بڑی سے بڑی مصیبت اٹھانی پڑے تو بھی اس آندولن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پھر اخبار پرتاپ یہ خبر دیتا ہے کہ نواح آگرہ میں راجپوتوں کو تیز رفتاری سے شدھ کیا جا رہا ہے اور اب تک 40,300 راجپوت ملکانے، گجر اور جاٹ ہندو ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ ہندوستان کے ہر حصے میں ملتے ہیں، یہ 50-60 لاکھ سے کم نہیں۔ اگر ہندو سماج ان کو اپنے اندر جذب کرنے کا کام جاری رکھے تو مجھے تعجب نہ ہوگا کہ ان کی تعداد 1 کروڑ تک ثابت ہو جائے۔ یہ تھا وہ خوفناک حملہ جو اسلام پر کیا گیا تھا۔ اس وقت رگ حمیت کس کی بھڑکی تھی؟ کون تھا جو اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوا، نثار کرتا ہوا، راہ محمد پہ لوٹاتا ہوا میدان میں کود گیا تھا؟ یہ احرار اور ان کے لگے بندے تھے یا جماعت احمدیہ تھی؟ اس وقت
ان باتوں کو سن کر، ان اعلانات کو سن کر قادیان سے یہ آواز بلند ہوئی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے 9 مارچ 1923 کو یہ اعلان کیا کہ اس وقت ہمیں فوری طور پر 150 آدمیوں کی ضرورت ہے جو اس علاقے میں کام کریں. اس 150 میں سے ہر ایک کو فی الحال 3 مہینے کے لیے زندگی وقف کرنی ہوگی. ہم ان کو ایک پیسہ بھی خرچ کے لیے نہ دیں گے. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ ان کو برداشت کرنا ہوگا. جو لوگ ملازمتوں پر ہیں وہ اپنی رخصتوں کا انتظام خود کریں، اور جو ملازم نہیں اپنے کاروبار کرتے ہیں وہاں سے فراغت حاصل کریں اور ہمیں درخواست میں بتائیں کہ وہ 4 سہ-ماہیوں میں سے کس سہ-ماہی میں کام کرنے کو تیار ہیں. یعنی کم سے کم 1 سال کا پروگرام فوری طور پر جو شروع کیا گیا تھا، تو پہلی سہ-ماہی کے لیے 150 آدمی چاہیے تھے، پھر اگلی سہ-ماہی کے لیے اور 150 چاہیے تھے. اس اسکیم کے ماتحت کام کرنے والوں کو ہر ایک اپنا کام آپ کرنا ہوگا. اگر کھانا آپ پکانا پڑے تو پکائیں گے، اگر جنگل میں سونا پڑے گا تو سوئیں گے. جو اس محنت اور مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں وہ آئیں. ان کو اپنی عزت، اپنے خیالات قربان کرنے پڑیں گے. اس کا ایسا حیرت انگیز جواب دیا ہے جماعت احمدیہ نے کہ ہمیشہ کے لیے مذہبی قربانی کرنے والی جماعتوں میں اور قوموں میں جماعت احمدیہ کی تاریخ کا وہ حصہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا. بوڑھے کیا اور جوان کیا، مرد کیا اور عورتیں کیا، بچے کیا اور جوان کیا، امیر اور غریب، کوئی فرق نہیں رہا. ہر ایک نے ایسی شاندار قربانی اس راہ میں پیش کی ہے کہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل کتاب لکھی جا سکتی ہے ان واقعات پر. مگر میں ایک آدھ صرف نمونہ وقت کی طوالت کی بنا کے خوف سے صرف ایک آدھ نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک احمدی خاتون نے لکھا، حضور میں صرف قرآن مجید جانتی ہوں اور تھوڑا سا اردو. اپنے بیٹے سے سنا ہے کہ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں اور حضور نے وہاں جانے کا حکم دے دیا ہے. مجھے بھی اگر حکم ہو تو فوراً تیار ہو جاؤں، بالکل دیر نہ کروں. خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں ہر تکلیف اٹھانے کو تیار. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اور کچھ نہیں تھا تو اپنی چنیاں اتار کے پیش کر دی. غریب عورتوں نے جن کا ایک بکری پر گزارا تھا وہ بکری پیش کر دی. وہ بوڑھی عورتیں جو جماعت احمدیہ کے وظیفوں پر پلتی تھیں اور بچا کر ان وظیفوں سے 2 روپے، اس زمانے میں 2 روپے بڑی چیز ہوا کرتے تھے، مگر لمبے عرصے میں 2 روپے بچائے ہوئے تھے، وہ آئیں اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان 2 روپوں کو یہ کہا کہ دیکھیں یہ سر کا جو دوپٹہ ہے یہ بھی جماعت کا ہے، یہ میری قمیض بھی جماعت کی ہے، یہ میری شلوار بھی جماعت کی ہے، میری جوتی بھی جماعت کی ہے، کچھ بھی میرا نہیں. میں کیا پیش کرتی؟ حضور صرف یہ 2 روپے ہیں جو جماعت کے وظیفے سے ہی میں نے اپنے لیے اپنی کسی ضرورت کے لیے جمع کیے تھے. یہ میں پیش کرتی ہوں کہ کسی طرح اس شدی کی ظالمانہ تحریک کا رخ مڑ جائے. یہ تھا جذبہ جماعت احمدیہ کی قربانی کا جو اس اٹھنے والی آواز کے جواب میں انہوں نے پیش کی. ایک بنگالی دوست خط لکھتے ہیں حضور کی خدمت میں بوڑھے باپ کی حیثیت سے. ان کا نام قاری نعیم الدین صاحب تھا. انہوں نے یہ عرض کی حضور کی خدمت میں، گو میرے بیٹے مولوی ذل الرحمان صاحب اور مطیع الرحمان صاحب متعلم BA کلاس نے مجھ سے کہا نہیں، مگر میں نے اندازہ کیا ہے کہ حضور نے جو کل راجپوتانے میں جا کر تبلیغ کرنے کے لیے زندگی وقف کرنے کی تحریک کی تھی اور جن حالات میں وہاں رہنے کی شرائط پیش کی ہیں، شاید ان کے دل میں ہو کہ اگر وہ حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے تو مجھے جو ان کا بوڑھا باپ ہوں تکلیف ہوگی. لیکن میں حضور کے سامنے خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے ان کے جانے اور تکالیف اٹھانے میں ذرہ بھی غم یا رنج نہیں. میں صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر یہ دونوں خدا کی راہ میں کام کرتے ہوئے مارے بھی جائیں تو اس پر ایک بھی آنسو نہیں گراؤں گا، بلکہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. پھر یہی دونوں نہیں، میرا تیسرا بیٹا محبوب الرحمان بھی ہے، اگر خدمت اسلام کرتا ہوا مارا جائے اور اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور وہ بھی مارے جائیں تو بھی میں کوئی غم نہیں کروں گا. شاید یہ خیال ہو کہ بیٹوں کی تکلیف پر خوش ہونا کوئی بات نہیں. بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کی موت پر بھی ہنستے رہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر میں بھی خدا کی راہ میں مارا جاؤں
جو میرے لیے عین خوشی کا باعث ہوگا۔ یہ تھے غدار احمد اسلام کے اور وطن کے، جو کل بھی اسی طرح کے غدار تھے، آج بھی اسی طرح کے غدار ہیں۔ ان کی سرشت نہیں بدلی، نہ ان کی سرشت تمہاری تلواروں سے بدل سکتی ہے، نہ تمہارے نیزوں سے بدل سکتی ہے، نہ ان تیز دھار زبانوں سے بدل سکتی ہے جو دن رات احمدیت کے دل پہ چرکے لگا رہی ہیں۔ جس قسم کی غداری ہم کل کر رہے تھے، آج بھی ویسے ہی کرنے والے ہیں، اور تم جس قسم کی خدمت اسلام کرنے والے تھے، آج بھی ویسے ہی کر رہے ہو، اور کوئی فرق نہیں پڑا۔ لڑائی کیا ہو رہی تھی، اور اس لڑائی میں کون تھا جس سے ہندو جاتی کو خطرہ لاحق ہوا، جس نے رخ پلٹ دیا اس تحریک شدی کا؟ ان کی زبان سے سنیے جن کو چوٹیں پڑ رہی تھیں۔ اخبار تیز دہلی جو کل اتنے بڑے بڑے اعلان کر رہا تھا کہ اس طرح 40-60 لاکھ کی بجائے 1 کروڑ مسلمانوں کو ہم مرتد کر لیں گے، وہ کہتا ہے کہ وید الہامی ہے اور سب سے پہلا آسمانی صحیفہ ہے اور مکمل گیان ہے۔ قادیانی کہتے تھے، اس کو اسلام کے طرف سے لڑنے والے میدان میں قادیانیوں کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ کہاں تھے وہ سارے اس وقت؟ احراری کہتے تو نہیں اس نے لکھا، کہتا ہے قادیانی کہتے تھے کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہے اور حضرت محمد خاتم النبیین ہیں۔ اس قد و کاوش کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی عیسائی یا مسلمان مذہب کی خاطر آریہ سماج میں داخل نہیں ہوتا۔ رنگ ہی پلٹ دیا ہے، سارا پانسا پلٹ دیا ہے اس کھیل کا۔ پھر تیج اخبار ہی لکھتا ہے، میرے خیال میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ٹھوس، مؤثر اور مسلسل کام کرنے والی جماعت احمدیہ جماعت ہے، اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ اس کی طرف سے غافل ہیں، اور آج تک ہم نے اس خوفناک جماعت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہندو تو تھر تھر کانپ رہا تھا اس زمانے میں بھی، جبکہ وہ کروڑ ہا کروڑ کی اکثریت رکھتا تھا، اور جماعت احمدیہ آج کے ماحول میں بہت تھوڑی تھی۔ اور تم کہتی ہو کہ ہندوؤں کا، کبھی ہندوؤں کا کہہ دیتے ہو، کبھی عیسائیوں کا کہہ دیتے ہو، کبھی یہودیوں کا کہہ دیتے ہو۔ کچھ شرم حیا بھی تو کرو، کوئی حد ہونی چاہیے جھوٹ بولنے کی۔ ہندو دھرم اور اصلاحی تحریکیں یہ کتاب ہے، اس کا مصنف لکھتا ہے، آریہ سماج نے شدھی یعنی ناپاک کو پاک کرنے کا طریقہ جاری کیا۔ مسلمانوں کو ہندو بنانا کہتے ہیں، ناپاک کو پاک کرنے کا طریقہ جاری کیا۔ ایسا کرنے سے آریہ سماج کا مسلمانوں کے ایک تبلیغی گروہ یعنی قادیانی فرقہ سے تصادم ہو گیا۔ باقی کیا کر رہے تھے؟ اسلام کے علمبردار اور وفادار اور جانے فدا کرنے والے، اور یہ الزام لگانے والے جماعت احمدیہ پہ کہ تم جہاد کے خلاف فتوے دے کر اسلام کے غدار ثابت ہو چکے ہو۔ جب عمل کے میدان نکلے ہیں جہاد کے اور کھلے ہیں وہ میدان، تو کون تھا ان میدانوں میں دندناتا ہوا پھرنے والا؟ احمدی شیر تھے یا وہ تم لوگ تھے جو الزام لگاتے ہو؟ کوئی نشان نہیں نظر آیا ان کو مد مقابل کو احمدیوں کے سوا اپنے مقابل پر۔ کہتے ہیں آریہ سماج کا مسلمانوں کے ایک تبلیغی گروہ یعنی قادیانی فرقہ سے تصادم ہو گیا۔ آریہ سماج کہتی تھی کہ وید الہامی ہے اور سب سے پہلا آسمانی صحیفہ ہے اور مکمل گیان ہے۔ قادیانی کہتے تھے کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہے اور حضرت محمد خاتم النبیین ہے۔ یہ ہے وہ میں نے اقتباس جو پڑھ کے سنایا تھا، مثل اور پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کتنی واضح حقیقت ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو آج بھی متنبع کر رہی ہے کہ تم جو کچھ کہو، جب بھی وقت اسلام پر آئے گا، جب بھی خطرات اسلام کے سر پر مڑائیں گے، ایک جماعت احمدیہ ہے جو پہلے بھی آگے آتی رہی ہے، آئندہ بھی ہمیشہ اسلام کے دفاع میں سب سے بڑھ کر قربانیاں پیش کرے گی۔ آریہ پترکا بریلی 1 اپریل 1923 کی اشاعت میں لکھتا ہے، اس وقت ملکان راجپوتوں کو اپنی پرانی راجپوتوں کی برادری میں جانے سے باز رکھنے کے لیے جتنی اسلامی انجمنیں اور جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان میں احمدیہ جماعت قادیان کی سرگرمی اور کوشش فی الواقعہ قابل داد ہے۔ اور اخبار مشرق گورکھپور جو ایک مسلمانوں کا اخبار تھا اور ہے، غالباً ابھی بھی ہوگا، مجھے یاد نہیں، یہ 15 مارچ 1923 کی اپنی اشاعت میں لکھتا ہے، جماعت احمدیہ نے خصوصیت کے ساتھ آریہ خیالات پر بہت بڑی ضرب لگائی ہے
اور جماعت احمدیہ جس ایثار اور درد سے تبلیغ و اشاعت اسلام کی کوشش کرتی ہے وہ اس زمانے میں دوسری جماعتوں میں نظر نہیں آتی. بہرحال جب جماعت احمدیہ نے یہ مہم چلائی اور خوب اس کا چرچا ہوا تو یہ میری کہنے سے مراد نہیں ہے کہ دوسری جماعتیں میدان میں نکلی نہیں ہیں، نکلی ہیں. مختلف علماء کی جماعتیں، مختلف فرقوں کی جماعتیں میدان میں کودی ضرور ہیں، لیکن محسوس نہیں کی دشمن کو. ان کی چوٹ ایسی چوٹ نہیں تھی اور ان کے باہمی اختلافات بھی ایسے تھے کہ زیادہ تر وہ اپنے ہی جھگڑوں کو چکاتے رہے میدان میں جا کر بھی. زمیندار اخبار اپنی 24 جون کی اشاعت میں ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے جو حالات فتنہ ارتداد کے متعلق بذریعہ اخبارات علم میں آ چکے ہیں ان سے صاف واضح ہے کہ مسلمانان جماعت احمدیہ اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لڑ جو رہے ہیں اسلام کی خاطر، نظر آ رہے ہیں کھلم کھلا، دھوکہ دینے کی گنجائش کوئی نہیں رہی. یہی اخبار جو بار بار مختلف وقتوں میں مسلمانوں سے باہر بھی پھینکتا رہا ہے، ایسا مجبور ہو گیا ہے اس وقت مسلمان تسلیم کرنے پر کہ اگر وہ نہ کرتا تو دنیا لعنت ڈالتی اس پر. کہتا ہے مسلمانان جماعت احمدیہ اسلام کی انمول خدمت کر رہے ہیں، جو ایثار اور کمر بستگی، نیک نیتی اور توکل علی اللہ ان کی جانب سے ظہور آیا ہے. یہ دیکھیے غیر مسلموں کی عادات و خصائل. کیا خصائل ہیں غیر مسلموں کے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایثار، کمر بستگی، نیک نیتی اور توکل علی اللہ. اگر یہی غیر مسلم خصائل ہیں تو تم بھی اپناؤ، کیونکہ زندگی کے یہ خصائل ہیں. ان کے بغیر قومیں زندہ نہیں ہوا کرتی. کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ کیوں حقائق کی دنیا میں نہیں اترتے؟ ہم سے سیکھو کہ زندہ رہنے کے کیا گر اور کیا آداب ہیں. یہ ہیں جو دشمن کو بھی نظر آ رہے تھے. تمہارے اپنے مسلمان ان دشمنوں کو نظر آ رہے تھے جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی تھیں احمدیت کی مخالفت میں. جو توکل علی اللہ ان کی جانب سے ظہور میں آیا ہے وہ اگر ہندوستان کے موجودہ زمانہ میں بے مثال نہیں تو بے اندازہ عزت اور قدردانی کے قابل ضرور ہے. جہاں ہمارے مشہور پیر اور سجادہ نشین حضرات بے حس و حرکت پڑے ہیں، اس اولو العزم جماعت نے عظیم الشان خدمت کر کے دکھا دی. اب بدل دو اس تاریخ کو. یہ تو لکھی گئی، واقعات کے قلم نے لکھ دی. تمہارے اپنے ہاتھوں سے نکلے ہوئے، تمہارے اپنے قلم سے لکھے ہوئے الفاظ نے تصدیق کر دی ہے ان کی. اب جتنا چاہو ویلا کرتے چلے جاؤ، ان تاریخی حقائق کو تم کبھی بھی مٹا نہیں سکتے دنیا کی سطح سے. شیخ غلام حسین صاحب جہلم کے غیر احمدی دوست تھے. وہ اسی اخبار کی اشاعت میں زمیندار میں ہی ایک خط شائع کرتے ہیں. زمیندار لاہور 29 جون کو چھپا تھا اور جو میں نے پہلے پڑھ کے سنایا ہے یہ زمیندار لاہور 24 جون 1923 کا پرچہ ہے جس میں سے اقتباس پڑھ کے سنایا ہے. شیخ غلام حسین صاحب لکھتے ہیں زمیندار کو مخاطب کر کے، قادیانی احمدی اعلیٰ ایثار کا اظہار کر رہے ہیں. ان کا قریباً 100 مبلغ امیر وفد کی سرکردگی میں مختلف دیہات میں مورچہ زن ہے. ان لوگوں نے نمایاں کام کیا ہے. یہ بھی پہنچے ہوئے تھے وہاں مختلف جماعتوں کی طرف سے، وہاں کے بھیجے ہوئے خطوط ہیں جو چھپے ہیں. یہ جملہ مبلغین بغیر تنخواہ یا سفر خرچ کے کام کر رہے ہیں. ہم گو احمدی نہیں لیکن احمدیوں کے اعلیٰ کام کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے. جس اعلیٰ ایثار کا ثبوت جماعت احمدیہ نے دیا ہے اس کا نمونہ سوائے متقدمین کے مشکل سے ملتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے ہیں صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، تو اتنا تیش آتا ہے، اتنا اشتعال آتا ہے ان علماء کو، یہ کیا بات کہہ دی. اور جب عملاً اسلام کے دفاع، اسلام کی حمایت کا وقت آتا ہے تو تمہارے منہ بولنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں. وہی باتیں، وہی فقرے. خدا کے فرشتے نکلواتے ہیں تمہارے قلم سے وہ فقرے کہ ہاں تم وہ ہو جن کو دیکھ کر متقدمین یاد آتے ہیں. یعنی وہ بزرگ اسلاف جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، وہی متقدمین کہلاتے ہیں. متقدمین کے سوائے نمونہ سوائے متقدمین کے مشکل سے ملتا ہے. ان کا ہر ایک مبلغ غریب ہو یا امیر بغیر مصارف سفر و طعام حاصل کیے میدان عمل میں گامزن ہے. شدید گرمی اور لوؤں میں وہ اپنے امیر کی اطاعت میں کام کر رہے ہیں.
تحریک شذلی کے اور بھی بہت سے اقتباسات اور حوالے ہیں جن میں کھلم کھلا اقرار کیا گیا ہے متفرق مسلمان اخبارات کی طرف سے اور مشاہد کی طرف سے کہ جماعت احمدیہ ہی نے خدمت کا حق ادا کیا، لیکن جب جماعت احمدیہ کے شدید دباؤ کے نتیجے میں وہ متکبر آریہ سماجی لیڈر جو کبھی مسلمان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اس معاملے میں اور یک طرفہ حملہ کیے چلے جا رہے تھے، جب وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے، جب وقت آیا اور انہوں نے سمجھا کہ اب صلح کے سوا چارہ نہیں رہا، تو جو کانفرنس بلائی گئی صلح کے لیے اور فریقین کے چوٹی کے سربراہ اس میں اکٹھے ہوئے، یہ ایک عجیب لطیفہ ہے کہ اس مجلس میں سوائے جماعت احمدیہ کے سب فرقوں کو دعوت دی گئی تھی، اگر نہیں تھا تو جماعت احمدیہ کا نام نہیں تھا اس میں۔ اور جب وہ ہندو رہنما اور مسلمان رہنما اکٹھے ہوئے ایک ہال میں صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے، تو ہندوؤں نے جب احمدیوں کا نمائندہ نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، کیوں اکٹھے ہوئے ہو، لڑنے والے تو حال سے باہر ہیں، تم سے صلح کر کے ہم کیا کریں گے؟ تم جب ملکانے کے میدانوں میں نظر نہیں آیا کرتے تھے ہمیں، جن سے ہمیں خوف ہے، جن سے ہمیں مار پڑنے کا خطرہ ہے، وہ تو آزاد بیٹھے رہیں گے صلح سے باہر اور پھر بھی ہم پر حملے کرتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ فوری طور پر کانفرنس ملتوی کی گئی اور تار دے کر قادیان حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں معذرت کی گئی اور لکھا گیا کہ فوری طور پر اپنا نمائندہ بھجوائیں، اس کے بغیر یہ کانفرنس کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے تاریخ اسلام جو بن چکی ہے ہمیشہ کے لیے، اب نہیں مٹے گی نہ نہیں مٹائی جائے گی۔ کوئی امر وقت یہ طاقت نہیں رکھتا کہ خدا کی لکھی ہوئی تحریروں اور تقدیروں کو بدل دے۔ یہ تو ایک ایسی تقدیر ہے خدا کی قدرت کی جو ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک فوج کیا، ساری دنیا کی فوجی طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو اس لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ صفحہ ہستی پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی ہے۔ یہ ہے کردار جماعت احمدیہ کا، کل بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہے اور کل بھی ایسا رہے گا۔ تم نے جتنی دشمنیاں کرنی ہیں ہمارے ساتھ کر لو، جتنی ناشکرے پن کے ثبوت دینے ہیں دیتے چلے جاؤ، مگر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کل جو تم پر مصیبت ٹوٹے گی اس میں بھی جماعت احمدیہ صف اول میں آگے کھڑی ہوگی اور تمہارے تیر اپنے سینوں پر لے گی، کیونکہ ہم سے بڑھ کر اسلام کا اور کوئی وفادار نہیں، ہم سے بڑھ کر مسلمان قومیت کا اور کوئی شیدائی اور فدائی نہیں ہے۔ کل کا وقت بھی تمہیں یہی بتاتا رہا اور تم ہر دفعہ سبق کو بھول جاتے رہے، کل آنے والا وقت بھی تمہیں یہی بتائے گا۔ اے کاش کہ تمہاری آنکھیں کھلیں اور دیکھو کہ کون تمہارا دوست اور سجن ہے اور کون تمہارا دشمن ہے، لیکن یہ تو واقعات بڑے لمبے اور وسیع ہیں۔ میرا خیال تھا کہ پاکستان کے قیام سے پہلے کے واقعات اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، لیکن ابھی تو یہ داستان آج بھی ختم نہیں ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں کوشش کروں گا کہ بقیہ حصے کو، اس مضمون کے بقیہ حصے کو نپٹا لوں، اور اس سے آئندہ خطبے میں انشاءاللہ پاکستان بننے کے بعد کہ جو مواقع خدمت اسلام کے یا خدمت وطن کے پیش آتے رہے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، ان میں جماعت احمدیہ کا کردار کیا رہا ہے اور ان دوسروں الزام لگانے والوں کا کردار کیا تھا، یہ واقعات انشاءاللہ میں آئندہ پیش کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.